بابا کہا کرتے تھے. لوگوں کے لیے تو ملک سعد ہیں، فیملی کے لیے وہ سعدی ہیں، لیکن اپنے کلوز سرکل میں پکے، اور وہ یہ نام پسند بھی فرماتے تھے ملک بابا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ایک اور عزیز تھے، تو وہ جو بات بھی کرتے تھے تو اپنے آپ کو جب اپنا ذکر کرتے تو انہوں نے کہا کہ فلاں نے کہا کہ یار خان بابا یہ بات ایسے ہوئی، خان بابا. تو ہم نے ویسے خان بابا کے ریفرنس سے ان کو ملک بابا کہنا شروع کیا، اور آخری دن تک پھر ہم ان کو ملک بابا کہہ کے پکارتے تھے. تو پھر جب واپسی میں میری نوکری شروع ہوئی، یہ ادھر اپنے تعلیم کے آخری مراحل میں تھے، پھر میری شادی ہو گئی، لیکن ہمارے سلسلے ملاقاتیں اسی طرح اکٹھی رہیں. یہ اکثر کیونکہ نئی نئی میری شادی ہوئی تھی تو میں ان کی طرف رات کو آ جایا کرتا تھا، اور یہ مجھے گھر نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ تم زن مرید ہو گئے ہو، نہیں جاؤ گے گھر. کہتا ہے رات 1-2 بجے تک یہ لوگ مجھے روکے رکھتے تھے، اور یہ سلسلے چلتے رہے. لیکن جب اس کی اپنی شادی ہوئی، اور تو اس نے 1 ہفتے بعد مجھے سلوٹ کیا. کہتا ہے یار تم بہت بہادر تھے. کہتا ہے کہ 2-2 بجے تک شادی کے بعد تم جب ہمارے پاس بیٹھے رہتے تھے اور ہم ظلم کرتے تمہارے ساتھ، ہمیں نہیں پتا کہ شادی کے بعد گھر بھی جایا جاتا. ان کا موسیقی سے لگاؤ اور شعر و شاعری سے، غزلوں سے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہارمونیم انہوں نے بغیر کسی استاد کے خود ہی پریکٹس کرتے کرتے بجانا سیکھا تھا. اور جب اسلام آباد میں میری پوسٹنگ تھی تو آتے تھے تو پھر مسئلہ ہوتا تھا ہارمونیم کا، ہم ہارمونیم ڈھونڈتے پھرتے تھے. تو پھر الٹیمیٹلی میں نے ہارمونیم خرید لیا اس کے لیے کہ ایک بار میں نے اشتہار دیکھا کہ کوئی ایک سیکنڈ ہینڈ ہارمونیم بک رہا ہے، وہ او جی ڈی سی کا انجینئر تھا، تو میں خرید کے لے آیا. اس پہ اتنے خوش تھے، اسی دن یہ پشاور سے آ گئے اور بڑی تعریف کی کہ یار یہ تو بہت اچھی کوالٹی کا ہارمونیم ہے. اور پھر اس کے بعد جب بھی بیٹھتے تھے تو ان کی چند ٹپیکل جو پسندیدہ غزلیں تھیں وہ بھی میں آج سوچ رہا تھا آتے ہوئے کہ ان کا بھی ان کی زندگی کے اوپر عکس پڑتا ہے. مطلب جو خاص 3-4 غزلیں جو کہ یہ روزانہ اکثر ہم اکٹھے بیٹھتے تھے اور یہ گایا کرتے تھے، تو اس میں ان کی جو پیٹ غزل تھی تو تھی کہ کیسے گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھیے. یہ ان کی پسندیدہ یہ غزل تھی جو کہ گا کے سنایا کرتے تھے. ایک اور اپنے سیف الدین سیف کی غزل، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، تو میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، اور آج جانے کی ضد نہ کرو. یہ 3-4 پیٹ ایسی غزلیں وہ تھیں کہ یہ بس اکثر جو ہی شروع کرتے انہی سے یہ شروع کرتے تھے. صوفیانہ کلام کے بہت زیادہ دلدادہ تھے، اور غلام فرید مقبول صابری قوال کی قوالیاں اور ان کا جو صوفیانہ کلام تھا، خاص کر اس میں جو ان کا پرشین فارسی کا کلام تھا، وہ بڑے شوق سے گایا کرتے تھے. خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، یہ ان کی پسندیدہ فارسی غزل تھی جو ہم گا کے سنایا کرتے تھے. اور عاشق چشم مست یار ہستم. پشتو کی تو خیر بے شمار ان کے غزلوں پر ان کا یہ سلسلہ لگا رہتا تھا. میرا تعارف جب کسی سے کرواتے تھے تو کبھی یعنی کہہ دینا ذکر کر دیتے تھے، کبھی دوست کہہ دینا، کزن کہہ دینا، کبھی سرکاری تعارف بھی کروا دیتے تھے، لیکن آخر میں کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا پیر ہے. مجھے پیرا کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا پیر ہے، باقی حوالے پیچھے چھوڑ دیتے تھے. اور جو جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2 باتیں وہ اکثر کرتے تھے میری میموری کی، کیونکہ کوئی ذکر یہ کریں تو میں ان کو سارا قصہ سنا دیا کرتا کہ نہیں بھائی یہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، یہ اس کے یہ سلسلے کی کڑیاں ایسے نہیں ملتی تھیں. اور دوسرا ویسے کیونکہ بیٹھتے تھے اور لمبی لمبی سٹنگز ہوتی تھیں تو 2 × 2 4 کرتے رہتے تھے، تو اس میں یہ مجھے کہتے کہ یار تمہیں انٹیلیجنس سروس میں ہونا چاہیے تھا. کہتا ہے کہ جو مطلب تمہاری فیوچر پروجیکشنز تم کرتے ہو، جس طرح تم سوچتے ہو، اور پھر اکثر مجھے فون کر کے کہتے کہ یار وہ بالکل تم صحیح کہہ رہے تھے جو 2 مہینے پہلے تم نے بات کی تھی، اور اس قسم کے سلسلے میں. یہ جب 3rd ایئر 4th ایئر میں پڑھتے تھے اور وہی میری نئی نئی نوکری شروع ہوئی تھی، تو جیسے ایک ہوتا ہے سلسلہ نوجوانی میں ہو تو ان کو کوئی ٹیلی فون آیا کرتے تھے، کوئی خاتون ان کو ٹیلی فون کیا کرتی تھی، کوئی لڑکی. اچھا وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بات ان کے ساتھ کرتی تھی، لیکن نہ اپنا اتا پتا کچھ نہ پتا ہے. اور یہ سلسلہ کوئی 3-4 مہینے چلتا رہا. بات ختم ہو گئی.
ویسے ایک دن ہم بیٹھے تو میں نے پوچھا، کہتا یار کچھ بھی نہیں بتاتی، کہتی نہ اپنا نام پتہ ذکر کچھ بھی، اور یہ کوئی ارلی 80s تھی اس زمانے میں، یہ موبائل اور یہ اتنی ٹریکنگ سسٹم بھی نہیں تھے کہ ٹریک کیا جا سکتا. تو کہتا ہے تو تین چیزیں سے مجھے بتائیں. کہنے لگا کہ ایک تو ہے اس زمانے سے چین کا سلسلہ چل رہا تھا کہ کوئی وہ اپنی قربتداری سے کوئی بھائی باپ چچا انکل کا کہتا ہے کوئی سیاچین کا ذکر کہتا ہے ایک بار اس کے منہ سے نکل گیا. دوسرے انہوں نے کہا کہ کوئی، کیونکہ ہم کوہاٹ کے رہنے والے تھے، کہ کوئی ایسے باریک سا تعلق کوہاٹ سے بھی بتاتی ہیں، باریک بہت دور کا، یعنی 2-4 ایسے مراحل کے بعد. اور تیسرا کہنے لگے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ ان کا گھر بالکل سڑک کے کنارے ہے، کہ ٹیلی فون میں رکشوں کی آواز آتی ہے. وہ بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ رکشوں کی آواز مسلسل آتی ہے کہ رکشے باہر چل رہے ہیں. اس بات کو 3 سال گزر گئے، بات گئی آئی گئی ہو گئی. ایک دن میں آفس بیٹھا تھا اور ایک بزرگ آئے بڑے پریشان، کہنے لگے کہ یار وہ جو میرا بیٹا ہے بس اس نے شادی کر لی ہے، شادی کرنے والا ہے اور میں نے اس کو آگ کر دیا ہے. تو قصہ سنانے لگے مجھے، کس طرح کوئی ٹیلی فون پہ کوئی خاتون تھی، ان کے ساتھ ہی بات چیت کرتے تھے اور اب یہ سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا. اب وہ باتوں بتا رہے ہیں تو انہوں نے ویسے ہی کہیں سیاچین کا ذکر کر دیا کہ وہ فلاں کا وہ ان کا. میں نے کہا کون؟ تو کہتے وہ سیاچین کا وہ تھا. تو دوسری بات کچھ اور بات بڑی، کوہاٹ کا بھی انڈائریکٹ ریفرنس آ گیا. میں نے کہا ان کا گھر کہاں ہے؟ کہتے بالکل وہ فلاں جگہ سڑک کے کنارے. میں نے ان کا ذرا ٹیلی فون نمبر تو دو مجھے. وہ نمبر دیا اور میں نے اس کو ساتھ کو وہ نمبر لکھوایا اور ساتھ نے 5 منٹ فون کی چیخ ماری. کہتا یار وہی لڑکی ہے، کہتا میں نے پکڑ لیا آخر. کہتا تو یہ اس قسم کے سلسلے تھے. اب یادیں رہ گئی ہیں، باتیں رہ گئی ہیں اس قسم کی. اور ہم نے اچھے برے دن ساتھ ساتھ گزارے ہیں، یہاں تک کہ میں اور ملک سعد حوالات میں بھی اکٹھے 1.5 گھنٹہ رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ نوجوانی کے دنوں کی بات تھی اور کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ مطلب ہے. تو میرے خیال میں بات لمبی ہو گئی. اب یہ تو کس سے چلنے لگے تو یہ بات کہاں تک پہنچے گی. آخری یہ جو سیٹرڈے کا دن تھا تو انفیکٹ دس واز اباؤٹ 7:35 اینڈ وی اسپوک. ہی ٹولڈ می کہ بس وہ ایک جلوس خیر خیریت سے اپنے اس کو پہنچ چکا ہے. تو میں نے کہا بس فارغ ہو گئے؟ وہ کہتے نہیں یار ابھی 2 اور بھی ہیں. اس کے لہجے میں تھکاوٹ تھی. کہتا تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ہیئر کٹ کروانے جا رہا ہوں. کہتے یار ہیئر کٹ کروا کے آؤ تو بس پھر مجھے کال دے دو، بس میں بہت نہیں کہ 15-20 منٹ کے لیے ہوٹا لگاؤں گا تو میں آ جاؤں گا تمہاری طرف، پھر بیٹھ کے گپ لگائیں گے. کوئی 5 منٹ اوپر 8 بجے میں ہیئر کٹ کروا کے واپس آیا اور میں نے ان کا نمبر ملایا. گھنٹیاں گئی چند، لیکن بس بزی ہوں گے کچھ، انہیں رسپونڈ نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ سانحہ، یہ حادثہ، یہ واقعہ رونما ہوا. اور میں ابھی تک انتظار میں بیٹھا ہوں کہ ملک بابا واپس آئے گا، کہ اس نے کہا تھا کہ 15-20 منٹ کے لیے آتا ہوں، روٹا لگاتا ہوں. اور میرے ڈرائنگ روم کے کونے میں بڑے ہارمونیم کی سریں کئی دنوں سے بےتاب ہیں کہ ملک بابا آئے گا اور ان کے دل کے تار چھیڑے گا. نہ جانے ہمارا ملک بابا کہاں چلا گیا. تھینک یو ویری مچ.